بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اور ہم سب پر کرم و فضل فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے گھر کا دیدار کروائیں گے جو کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی کا گھر ہے اور جو ہمارے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبرک گھر ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کہ سعودی حکومت نے احادیث مبارکہ اور روایات سے اکٹھا کر کے ترتیب دیا تھا پوری دنیا سے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئیں اور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور دیکھیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور بہترین زندگی گزارتے تھے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ادنا سی کوشش کی گئی ہے کہ جن کو ابھی تک وہاں کا بلاوا نہیں آیا یا وہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر گھر بیٹھے اس ویڈیو میں ان مناظر کو دیکھ کر اپنے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ اپنے عشق و محبت کو روشن کر سکیں۔ تو چلیے اس مبارک اور بابرکت گھر کی سیر اور دیدار کرواتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، یہ جو آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی اس ہستی کے گھر کا ماڈل ہے جس گھر پر سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں برسیں۔ اور اگر اس سادہ مگر مقدس گھر کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے جو چیز ہم کو متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ اب ذرا ایک لمحہ کے لیے تصور کریں کہ جو ہستی وجہ وجود کائنات ہے وہ اس گھر کو کیا اہمیت دیتے تھے، اور یہ جو مناظر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سٹرکچر کیسا تھا اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا۔ اگر اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ گھر کے داخلی راستے کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کے ایک کونے میں ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی، اور روایات میں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ پاک کونا اور جگہ تھی جہاں آپ سرکار آرام فرمایا کرتے تھے، اور اسی کونے کے ساتھ برتن اور آٹا پیسنے کے آلات پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی پانی کے لیے کچا گھڑا پڑا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتے تھے، اور اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکیزے میں ڈال کر ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ اور جو یہ چمڑے کی مشق دیکھ رہے ہیں یہی وہ مشق ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے۔ دوستو، جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی منظر ہے، اور یہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ تو سعودی حکومت نے گھر کو روشن کرنے کے لیے لائٹیں لگوائی ہیں، لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس آلے میں چراغ رکھا جاتا تھا جو شام کو جلایا جاتا تھا، اور اس کچی دیوار میں جو نظر آ رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کی شاخوں سے بنی چٹائیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی چارپائی اور ٹاٹ نما چٹائی بچھی ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نرم بستر پسند نہیں فرماتے تھے اور اکثر آرام کے لیے زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ اور اب ذرا اپنی آنکھوں کو اس متبرک گھر کی چھت کا نظارہ کروائیں کہ چھت پر کھجور کے پتے اور شاخیں رکھ کر چھاؤں اور سائے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس حصہ میں دیکھیں کہ آپ کو ایک دیوار کے ساتھ کچھ خشک شاخیں نظر آئیں گی، اور ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا مٹکا اور ساتھ ہی عصا مبارک پڑا ہے، اور قریب ہی وہ برتن پڑے ہیں جن میں ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتی تھیں،
آپ سرکار کھانے میں کم مقدار ہی استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی مقدار اور کیفیت کا تذکرہ اس طرح کرتے تھے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کے رزق میں اضافہ فرما۔ حالانکہ آپ سرکار کو یہ پیشکش کی گئی کہ پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تو جانتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ آپ کا شکر ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قناعت پسند تھے کہ عرب کے ہر کونے سے مال و دولت کے خزانے بھرے آتے تھے، مگر آپ سرکار کے مسکن مبارک میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا سادہ گھر اور بستر مبارک تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کچھ نشان پڑ گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں نرم بستر بچھا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ گرمی میں کوئی مسافر درختوں کے نیچے آرام کر کے چل دے، پھر نرم بستر کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی کیفیت یوں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے سے بنا تھا اور اس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چار دیواری میں کیا معاملات تھے اور دنیاوی برتاؤ کیسا تھا، اس کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ انہی میں سے ایک احادیث ہے کہ بعض صحابہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، مگر گھریلو زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور گھریلو زندگی تو ازواج مطہرات ہی بتا سکتی تھیں۔ چنانچہ اصحاب کرام اکٹھے ہو کر ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش ہوئے تو تمام ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر رہتے تھے ویسے ہی گھر میں رہتے تھے اور گھر کا کام خود کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقوں کو اپنا کر چلنا ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جی ناظرین، یہ سبق آموز اور بہترین ویڈیو جو کہ آپ دوستوں تک پہنچائی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ